یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر ایک تہوار کو منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بقرعید کو منانے اور اس میں جانوروں کی قربانی دینے کے پیچھے اسلام میں ایک خاص واقعہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے یعنی اپنے نبی اور پیغمبروں سے بہت محبت کرتے ہیں اور سمے سمے پر ان کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انہیں صرف ایک ہی بیٹا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ کافی دعا اور منت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری جوانی گزرنے کے بعد بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا تھا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ پر نیند غالب ہو گئی۔ تبھی آپ علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں، اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری اور اپنی سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کریں۔ دوستو، آپ کو بتا دیں، نبیوں اور پیغمبروں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب کو سچ جانا اور اپنی عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے اور صبح ہوتے ہی آپ نے ان اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی کہ 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر جیسے ہی دوسری رات آپ کی آنکھ لگی تو پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دیں۔ اس لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی 200 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر جیسے ہی تیسری رات آپ علیہ السلام کی آنکھ لگی تو پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے لیے تو سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ دیکھنا تو نہیں چاہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے فرزند یعنی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو کرتا ہوں یا پھر اپنے خالق کی حقیقی سے، کیونکہ کافی دعا اور منتوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ اپنے سب سے عزیز اور اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا، اے ہاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل دولہے کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اپنے ایک دوست کے گھر دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کرنے لگی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے کہ تبھی آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہوا اور آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے پیارے بیٹے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارے بیٹے کو کسی دوست کے گھر نہیں لے جایا جا رہا ہے، بلکہ تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یعنی کہ مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیارے بیٹے کی قربانی مانگی ہے، اس لیے ابراہیم اس کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان کی بات سن کر حضرت ہاجرہ فخر سے کہنے لگی کہ اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے
تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس میں ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے دے دیتی۔ جب شیطان اپنی باتوں سے حضرت ہاجرہ کو گمراہ نہ کر سکا تو اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ وہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بڑا مایوس ہوا اور پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، تم اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی؟ دوسری بات، جب تم اپنے اس بیٹے کو قربان کر دو گے تو بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہیں کون سنبھالے گا؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر اسے پتھر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں؟ یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل کہنے لگا، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لیکن بابا جان، میری ایک التجا ہے کہ جب آپ میرا گلا کاٹنے لگو گے تو آپ یہ دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پیر اچھے سے باندھ دیجئے اور آپ بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر بھی ایک پٹی باندھ لی اور پھر اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر آسمانوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر آپ مجھے ہزاروں اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی خوشی ان سب کو بھی آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اور پھر آپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے لگے۔ اتنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، جنت سے ایک جانور کو لے کر جاؤ اور اسماعیل کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ ایک جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو گردن پر پھیرا تو خون بہنے لگا، مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھ سے پٹی کو ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میں آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے نیچے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی جگہ پر ایک دمبا، جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تمہاری اس سنت کو ہر ایمان والے یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ اور تبھی سے بقرعید کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور عید کے 2 مہینے 10 دنوں کے بعد بقرعید کا تہوار منایا جانے لگا۔ امید کرتے ہیں کہ اب آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور اس میں جانوروں کی قربانی کیوں دی جاتی ہے۔ دوستو، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔